इश्क नगर के मुसाफिर किस्त नंबर 1। वहां गुप्त अंधेरा था और वो वहशत ज़दा भाग रहा था। वो नहीं जानता था कि वो क्यों और किस लिए भाग रहा है, मगर उसकी टांगों से अनजाने खौफ के साए पटने को थे, जिनसे पीछा छुड़ाने की गर्ज से वो सरपट भाग रहा था। कई दफा वो ठोकर खाकर गिर पड़ा था, मगर फिर भी हिम्मत मुजतमा करके वो उठता और पहले से भी ज्यादा कुव्वत के साथ इन सायों से पीछा छुड़ाते हुए भागने की सही करता। अचानक उसे इन तारीक फिजाओं को चीरती चिंगारती हुई एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वो मतवहश सा पलटा। वो कोई बला थी जो चीखती चिंगारती उसकी जानिब बढ़क रफ्तारी से भर रही थी। खौफ से उसकी आंखें फैल चुकी थी। वो बेसाख्ता उल्टे कदमों से पीछे हटने लगा। आन की आन में वो बला उसके सर पर आन पहुंची थी। वो घबरा उठा, अंधाधुंध भागना चाहता था, मगर जैसे किसी मकनातीसी कुव्वत ने उसके कदम जकड़ लिए हों। वो चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसकी कुव्वत गोयाई भी सलब हो चुकी थी। ना वो चीख पा रहा था, ना ही किसी को मदद के लिए पुकार सकता था। वो शोला बाज निगाहों से उसे घूर रही थी। उसकी सुर्ख आंखों से चिंगारियां फूट रही थी और उसे यूं लग रहा था जैसे ये चिंगारियां उसे जलाकर भस्म कर डालेंगी। अचानक उस बला के रूप बदलने लगे और हर बदलते रूप के नैन नक्श उसे जाने पहचाने लगने लगे। वो शुशद्दर सा रह गया। अगले ही लम्हे उसे पल पल रंग और रूप बदलती बला के मुंह से शोले निकले और इन लपकते शोलों ने उसे नुगल लिया। उसकी होलनाक चीख फजा में उबर कर तारीकी में मादूम होती चली गई। वो एक कुशादा हाल था जहाँ कतार दर कतार निशिस्तें सजी हुई थी। इन निशस्तों पर विराजमान अफराद आंखें बंद किए हुए अपनी निशस्तों से पुश्त टिकाए बैठे थे। उन सब के अंदाज से इत्मीनान झलक रहा था, अलबत्ता उन सब के चेहरे कोरे कागज की तरह तासुरात से आरी थे। उन सब की निशस्तों के सामने डेस्क पर हल्के गुलाबी रंग की फाइल मौजूद थी। हमारी जिंदगी अक्सरों बेशतर जिम्मेदारियों के अनदेखे बोझ तले दबती जा रही है और इस नादीदा बोझ को कांधों पर लाद कर सर उठाकर चलते रहना हमारे लिए बेहद दुश्वार होता जा रहा है। हम थक कर बेजार हो जाते हैं। ये जिम्मेदारियां दुश्वारियां यूं लगता है जैसे धीरे धीरे हमारी खुशियों को निगल रही हैं, हमारी जिंदगियों को अपने शिकंजे में कैद किए जा रही हैं। मगर यही तो आजमाइश है और मुश्किलों आजमाइशों से मुसलसल नंबर आजमा रहने का नाम ही तो जिंदगी है। इस मुसलसल जंग से मुकाबले को ही तो जीने का करीना कहते हैं। हाल में नस्मानी आवाज गूंज रही थी। आवाज से शुगुफ्तगी झलक रही थी, जबकि लहजा मुतरन्नम था। वहां हाल में मौजूद तमाम अफराद पुरसुकून से अपनी समातों पर पड़ती लफ्जों की फुहार को सुन रहे थे। हर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिल में जीने की उमंग और होंठों पर मुस्कुराहट कायम रखते हुए आगे बढ़ना, अपने साथ साथ दूसरों के बोझ को भी बांटना, उनके चेहरों पर मुस्कान बखेरना, उनकी मुश्किलों को आसान करना, यही तो है जीना, जीने का करीना। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। ये हुनर हर किसी को हासिल नहीं होता। ये सलाहियत खुदावंद ताला हर किसी को दान नहीं करता। इतना बहादुर हर कोई नहीं होता। लफ्जों के जीरो बम के साथ साथ हाल में मैडम फर्नांडस की सैंडल की हील की आवाज भी गूंज रही थी, मगर हील की आवाज किसी भी समात पर गिरा नहीं गुजर रही थी। अलबत्ता उन सब के चेहरों पर तासुरात की अजब खिचड़ी पकी हुई थी। गालबन वो सब ही तसव्वुर में अपनी अपनी नादीदा जिम्मेदारियों के अंबार से खुद को नबर्द आजमा देख रहे थे। मगर आप हैं वो बहादुर। वो शगुफ्ता मतरन्नुम आवाज एक मर्तबा फिर हाल में गूंजी और फिर कुछ पल के लिए हाल में खामोशी छा गई। मैडम मारिया एक तवक्कुफ के बाद फिर से गोया हुई। आप हैं वो बहादुर जो अपने अंदर वो कुव्वत पोशीदा रखते हैं, जो कि अपनी जंग के साथ साथ अपने कैमरों की जंग भी लड़ सके। ये खास सलाहियत खुदावंद ताला ने आप सब को दान कर दी है, क्योंकि आप सब हैं बहुत खास, बहुत नायाब।
मैडम मारिया के लफ्ज अचानक मुस्कुरा उठे और इन मुस्कुराते लफ्जों की रोशनी में इतनी शिद्दत थी कि हाल में मौजूद तमाम अफराद के चेहरों पर उनका अक्स झिलमिलाने लगा। कुछ सालों कबल चेहरों पर छाई कशमकश की दौड़ अब रफ्ता रफ्ता थमने लगी थी। हम सारी जिंदगी खुशियों के हसूल के लिए ना जाने किन किन राहों पर जा निकलते हैं और ये खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं मगर ला इल्म रहते हैं। मगर आप हैं वो बाकमाल लोग जो इन छोटी छोटी खुशियों से ताकत हासिल करने का राह पा लेते हैं। ये इर्द गिर्द जुगनुओं की तरह मंडलाती जगमगाती नन्ही नन्ही खुशियाँ ही तो दरअसल हमारा एनर्जी डोज होती हैं, हमारा पावर पैक होती हैं। अजब जादूगरी थी मैडम फर्नांडस के लफ्जों में। वो सब मशहूर नजर आ रहे थे। हाल में जामद खामोशी फैली हुई थी मगर इस खामोशी में सुकून और तमानियत के रंग घुले मिले थे। याद करें, शायद कल ही आपने अपने दोस्तों के हमरा मछेरों की बस्ती में तली हुई सार्डाइन मछली की खाई हो और उसका स्वाद अब तक आपके मुंह में घुला हुआ हो। मैडम फर्नांडस अब अपनी निशिस्त पर दाएं टांग पर बाएं टांग जमाए बैठते हुए बोली। हाल में मौजूद कई अफराद के लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। कल इतवार का दिन था और इतवार के दिन सान सबासत में बसने वालों की अक्सरियत को पूंचा के साहिल समंदर से मुंसलिक मच्छियों की बस्ती का रुख तली हुई सार्डाइन मछली का जायका चखने की गर्ज से जरूर करती है, क्योंकि वहां जाने वाले जानते थे कि तली हुई सार्डाइन मछली का जायका कैसी अनोखी खुशी से मुतारफ कराता है। और हाँ, जरा याद करें, शायद कल आप में से किसी के खामंद ने बड़े चाव से आपके लिए जैस्मीन के फूलों के गजरे लाए हों। कई खवातीन के लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे और आपके वो जागती आंखों देखे सपने जो आपकी ख्वाहिशात का मुजस्मा है, जो आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करते हैं, वो सपने अपनी तकमील के लिए आपके मुंतजिर हैं। मैडम फर्नांडस इस बार खुलकर मुस्कुराई। मारियाना के लब मैडम फर्नांडस की इस बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा उठे और बंद आंखों के किनारों पर झुकी घुनेरी पलकों की झालरें बेइख्तियार लर्जने लगी। शायद वो अपने जीते जागते ख्वाब तसव्वुर की आंखों से देखने लगी थी। उसके लबों पर अभी भी मुस्कान थी। ये जिम्मेदारियां, ये कठिनाइयां सब अपनी जगह, मगर ये मोहब्बतें, ये उमंगें, ये छोटी छोटी खुशियां हमारी जिंदगियों में मिठास घोलती हैं। आज भी आपकी खुशियां आपकी मुंतजिर हैं। ना जाने कितने लोग आपके साथ ख्वाहिशमंद हैं, कितनी मुंतजिर आंखें आपकी रात तकती हैं। एक खूबसूरत सुबह अपने तमाम तार उजालों, रंगों और रानाइयों के हमरा आप सब की मुंतजिर हैं। मैडम फर्नांडस की आवाज में एक जल तरंग नुमाया थी। वो अपनी जगह से उठकर दीवारों में नस्ब खिड़कियों की तरफ भरने लगी। हॉल में मौजूद तमाम अफराद के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी, अलबत्ता उन सब की आंखें हनूज बंद थी। जरा आंखें खोल कर देखें, एक मुस्कुराती हुई चमकीली सुबह बाहें खोले आप सब की मुंतजिर है। मैडम फर्नांडस ने खिड़कियों के पट यक बा यक खोलते हुए कहा। उन सब ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। खुली हुई खिड़कियों से सुनहरी किरणें झांक रही थी। परिंदों की सुरीली चहकार यूं महसूस होता था जैसे कदीम धुन फ्लेमिंगो की लय पर गीत गा रही हों, समातों में रस घोल रही हों। मैडम फर्नांडस पूरे हॉल का चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर आन खड़ी हुई। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर मेहरबान सी मुस्कुराहट सजी थी। हॉल में मौजूद सभी अफराद मैडम फर्नांडस की जानिब मुतवज्जा हुए। कुछ देर कबल उन सब का एनर्जी बूस्टिंग सेशन चल रहा था, जो इन सब के लिए बेहद जरूरी था। अपने शागिर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो अपने मखसूस शुगुफ्ता अंदाज में गोया हुई। ब्यूनस डियास, सुबह बखैर। सूरज की चमकती किरणों के साथ साथ आपके रवां हफ्ते का टास्क भी आप सबका मुंतजिर है। उनकी निगाह बा इख्तियार हल्के गुलाबी लिफाफे पर जा ठहरी थी। उसकी आंख एक झटके से खुली और वो मतवहश सा एक झटके से उठ बैठा।
اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ آخر یہ خواب اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ایک عجیب سی ہیکلی اس کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ وہ بچپن سے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینج کر بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے نڈھال سا بیٹھ گیا۔ وہ تھک چکا تھا اپنے ماضی کی ہولناکیوں سے ڈر ڈر کر، ان ڈراؤنے خوابوں سے لڑ لڑ کر۔ وہ اب تک تھک چکا تھا اور یہ تھکن اب اس کے پور پور سے جھلکنے لگی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے رہا۔ کمرے میں ہنوز گپ اندھیرے نے بسیرا کر رکھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر شمعدان موجود ہونے کے باوجود اس نے روشن نہیں کی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر شمعدان موجود ہونے کے باوجود اس نے روشن نہیں کی تھی۔ یہ اندھیرا وہ خوابوں میں دیکھتا آ رہا تھا۔ کمرے میں چھایا اندھیرا اس سے کئی گنا بہتر تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنی تمام ہمتیں مجتمع کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے اس کے تنے ہوئے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑنے لگے۔ تیز تیز چلتی دھڑکنیں رفتہ رفتہ اعتدال پر آنے لگی۔ ایک آگ کی طرح بھڑکتی یادوں کے شعلے کچھ مدھم پڑنے لگے۔ پانی کا گلاس خالی کر کے وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر قبل طاری ہونے والی وحشت میں کچھ کمی تو آئی تھی، مگر گھٹن کا احساس اسے ابھی بھی پریشان کر رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے نے اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا۔ کونچا کے ساحلوں کی نم ریت سے اٹکیلیاں کرتی خوشگوار ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، اس کے پسینے سے شرابور بالوں میں جا چھپی۔ گھٹن کا احساس یکدم کافور ہو گیا۔ اس نے تازہ ہوا کے جھونکے کو گہری سانس کی صورت اپنے اندر اتارا۔ سامنے روشنیوں سے جگمگاتا شہر آباد تھا۔ وہ اس وقت جدید طرز کے حامل 5 اسٹار ہوٹل کی 10ویں منزل کی بالکنی کی ریلنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے پشت کو ہلکا خم دیے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، احساسات سے عاری۔ کچھ لمحے قبل وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا رہا ہے۔ اس اذیت کا کوئی بھی نشان اب اس کے چہرے پر نہ تھا۔ کچھ گھنٹوں قبل ہی اس نے اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ سان سباسٹیان میں آج اس کی پہلی شب تھی اور اس پہلی شب میں ہی اسے بخوبی احساس ہو چکا تھا کہ اس کا ماضی ان خوفناک خوابوں کے ہمراہ اس کے طاقو میں یہاں بھی آ پہنچا ہے۔ وہ کس ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا، اس کا چہرہ اس کی خبر نہ دیتا تھا۔ البتہ اس کی نگاہیں دور، بے حد دور سے نظر آتے سانتا کلارا کے جزیرے پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں روشنیاں جگنوں کی مانند جگمگا رہی تھی۔ سب ہی اس لفافے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مرینا نے بھی ہلکے گلابی لفافے کو دھیرے سے کھولا۔ لفافے کے اندر ایک اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ اس نے بھی باقی سب کی طرح حیرانی سے نظریں اٹھا کر میڈم فرنانڈس کی جانب دیکھا۔ اس لفافے میں موجود رقم آپ ہی کی ماہانہ فیس کا 50% حصہ ہے۔ میڈم فرنانڈس نے مسکرا کر سب کی آنکھوں میں پنپتے سوال کو پڑھ کر جواب دیا۔ تقریباً وہاں موجود سب ہی افراد نے گلابی لفافے میں موجود رقم کو ایک بار پھر بغور دیکھا۔ آپ کو یہ رقم کسی ایسے انسان یا خاندان پر صرف کرنی ہے جو مشکلوں اور مصیبتوں میں گھرا ہونے کے باوجود اپنے مصائب کی داستان زبان پر نہ لاتا ہو، پیسوں کی اشد ضرورت ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، جسے اپنی عزت نفس اور خودداری بے حد عزیز ہو۔ ایسے انسان کی مدد اس انداز میں کرنی ہے کہ اس کی خودداری یا عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ کی عاجزی و انکساری اور خوش اخلاقی کا گراف بلند ہونا چاہیے۔ مدد کرتے وقت ایسے خوددار مگر حالات کے ستم سے مجبور، آسان لفظوں میں کہوں تو سفید پوش لوگوں کو کھوجنا اور ان کی مدد کرنا ہی آپ لوگوں کا موجودہ ٹاسک ہے، اور اس ٹاسک کی مکمل اور جامع تفصیل آپ سب کا اسائنمنٹ ہے۔
मैडम फर्नांडिस ने टास्क से जुड़ी तमाम मालूमात उन सब के गोश गुजार कर दी। इस तरह के टास्क उन सब के लिए नए ना थे। हर कुछ दिन बाद उन सब को मुख्तलिफ नौयत के टास्क फराहम किए जाते थे जो उन्हें एक बेहतरीन हेप्नाथेरापिस्ट बनने में माविन साबित होते थे। मगर मौजूदा टास्क की नौयत अब तक के टास्क से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इन सब के जहनों में कई सवाल कुल बुलाने लगे। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इस टास्क के मकसद क्या हैं। मैडम फर्नांडिस ने उन सब के जहनों को पढ़ते हुए कहा। एक मेहरबान मुस्कुराहट ने उनके लबों का अहाता किए रखा। वो अहदनामा तो याद होगा आप सबको, जिस पर अदारे ने आप सब से अहद लिया था कि हेप्नाथेरापिस्ट बनने के बाद आप अपने 10 मरीजों में से एक का इलाज मुफ्त में करेंगे। ये अहद आप सबसे इसलिए लिया गया था कि हर तबके से ताल्लुक रखने वाले मरीज बआसानी आप तक रसाई हासिल कर सकें। हैसियत ना रखने के बावजूद वो आपके इलाज से मुस्तफीद हो सकें। मगर आपके मरीजों में से कौन इस दस्तगीरी का मुस्तहिक है, उसका फौरी फैसला कैसे करेंगे आप? क्या ऐसी बारीक भी नजर है आपके पास? मैडम फर्नांडिस ने उन सब की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। स्टूडेंट्स की जानिब से जामिद खामोशी थी। इस टास्क को मुरतब करने का हमारा पहला अहम मकसद ही आपको ऐसे लोगों की पहचान कराना है जो बज़ाहिर ज़रूरतमंद नजर नहीं आते मगर बेहद मजबूर और बेबस होते हैं। उनके पास इतने वसाइल तो नहीं होते मगर आपसे इलाज कराने के लिए वो शिद्दत से ख्वाहिशमंद होते हैं। मैडम फर्नांडिस इतना कहकर चंद सानिये को रुकी, फिर एक तवक्कुफ के बाद बोली, बदकिस्मती से हम जिस सदी में दाखिल हो चुके हैं वहाँ नफसा नफसी और बेहिसी इंतहा को पहुँच गई है कि मुफ्त में तो कोई अपना बुखार भी किसी को ना दे। तनमीमी इलाज के मालिज बनने के बाद आपका एक एक लम्हा बेहद कीमती होगा और अपना ये कीमती वक्त जब आप हर 10वें मरीज को मुफ्त देंगे तो यकीनी तौर पर आपके अंदाज़ो इतबार में तब्दीली रूनमा होगी। आपके लफ्ज़ों में एहसान मंदी के रंग नुमाए लहजे में भी मरीज के लिए वो परवाह ना होगी जो दूसरों के लिए होगी। आपका फीवर लिए बैठा मरीज आपके लिए इतना अहम नहीं हो पाएगा जितना वो हक रखता है और हम आपके अंदर पैदा होने वाले एहसास तफाखुर को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे अदारे माइंड टेक्नोलॉजी का ये असूल है कि हमारी तरबियत याफ्ता आलम तनमीम अपने इलाज के दौरान कभी भी किसी मरीज की खुददारी और इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाए। इसलिए इस टास्क का दूसरा मकसद आपके अंदर से इस रवैये और एहसास को दूर करना है जो किसी की दिल शिकनी का मूजब बने। स्टूडेंट्स मैडम फर्नांडिस की जुबानी इस टास्क के मकसद जानकर हौसला अफजा अंदाज में मुस्कुराने लगे थे, जैसे खामोश पैगाम दे रहे हों कि वो माइंड टेक्नोलॉजी के इस असूल को अपनी जिंदगी के रहनुमा उसूलों में सरे फहरिस्त रखेंगे। इस टास्क की असल रूह से बखूबी वाकफ हो चुके होंगे। कामयाबी आपके कदम चूमे सेशन का मरहला इख्तिताम पजीर हो चुका था। मैडम फर्नांडिस हाल से बाहर जा चुकी थी। माइंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो इंसानी जहन के हवाले से न सिर्फ रिसर्च में मसरूफ था बल्कि नफ्सियाती अमराज का इलाज तनमीमी अमल के जरिए करने की तालीम को फ़रोग भी दे रहा था। तनमीमी अमल एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें मौलिज अपने मरीज को एक ऐसे ट्रांस में ले जाता है जो सोने जागने की दरमियानी कैफियत होती है। मरीज जब इस खास कैफियत में जा पहुंचता है तब वो अपने मौलिज की जानिब से तमाम अहकाम मनो अन कबूल करता चला जाता है। मौलिज उसकी ज़हनी परेशानियों उलझनों के हवाले से सवाल पूछता है और मरीज उसके हर सवाल का सही जवाब देता चला जाता है। वो वाक़यात भी मरीज बआसानी अपने मौलिज के सामने गोश गुजार कर देता है जो उसे आम हालात में कहने से घबराता या खौफ खाता है। मरीज की उलझने परेशानियां जान लेने के बाद हेप्नाथेरापिस्ट तनमीमी अमल के ही जरिए मरीज की ज़हनी हालत को एतदाल में लाने की कोशिश करता है। उसके जहन से तमाम मनफी ख्यालात, खौफ, फिक्र, नाउमीदी जो सख्त डिप्रेशन का बाइस बनते हैं और मरीज की ज़हनी कैफियत और शख्सियत को मुतासिर करते हैं, उन्हें दूर करता है। खुशगवार यादों, मुस्बत ख्यालात,
ہر پر امیدی کے دیپ جلاتا ہے۔ انرجنگ بوسٹنگ سیشن بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا، جس میں میڈم فرنانڈس روز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر اہتمام کرتی تھی۔ ہر عام انسان کی طرح ان کے طالب علم بھی یقیناً بے تحاشا مسائل کا شکار ہوں گے، اور جب تک وہ خود ان الجھی ہوئی کیفیات سے نہیں نکلے، دوسروں کو وہاں سے کیسے نکالیں گے؟ اس لیے وہ ہر سیشن میں ان سب کو ذہنی طور پر مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس عمل کی دوسری وجہ اسٹوڈنٹس کا ذہنی طور پر تر و تازہ ہونا بھی ضروری تھا، تاکہ وہ اپنی تربیت پر خود توجہ دے سکیں۔ میڈم فرنانڈس کے جانے کے بعد تمام اسٹوڈنٹس سیشن ہال سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ماریانا بھی وہ لفافہ اپنے ساتھ ہینڈ بیگ میں ڈالتی ہوئی ہال سے باہر نکل آئی۔ اس کی بہترین سہیلی میا اس کے ہمراہ تھی۔ ہر بار کی طرح اس ٹاسک کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، سینور ماریانا؟ ہال سے نکلتے ہی میا نے چہکتے ہوئے ماریانا سے استفسار کیا۔ وہ اسے میری کے نام سے پکارتی تھی۔ سینور میا، میرے خیال سے اس ٹاسک کی بدولت ہمارے آنے والے دن بے حد دلچسپ گزرنے والے ہیں۔ ماریانا نے بھی شرارت بھری نگاہیں میا کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ یہ ان دونوں کا معمول تھا، ہر ٹاسک پر خوب رائے زنی کرنا۔ اچھا، وہ بھلا کیوں اور کیسے؟ میا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ وہ اس لیے کہ اس ٹاسک کی بدولت ہماری نئے لوگوں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ذرا سوچو، ہم ایسے خوددار خود شناس لوگ ڈھونڈیں گے کیسے؟ ماریانا نے جواب دیتے ہوئے اچانک ذہن میں در آنے والا سوال اٹھایا۔ سینور، اتنے بڑے شہر میں کوئی نہ کوئی مشکلوں میں گھرا خوددار انسان ہمیں مل ہی جائے گا، بس ہمیں شہر کا چپا چپا چھان مارنا ہے۔ میا نے سیکنڈوں میں راہ ڈھونڈ نکالی۔ وہ دونوں اس وقت راہداری میں چل رہی تھی۔ میرے خیال سے ہم کل شہر کی مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، وہاں ہمیں ہمارا سبجیکٹ نہ ملا تو پھر کونچا بیچ کی راہ لیتے ہیں، وہاں تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ماریانا نے پلان بناتے ہوئے میا سے استفسار کیا۔ نہیں، کل نہیں ماریانا، کل مجھے ماما کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ میا اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ اوہ، تم نے بتایا تھا ان کی طبیعت کی خرابی کا، اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اسے اچانک ہی خیال آیا، میا نے 2 دن پہلے ہی اسے اپنی ماں کی طبیعت کی خرابی کا بتایا تھا۔ میا بہت اداس تھی۔ اس پر ذمہ داریاں بھی تو بہت تھی، بیوہ، ماں، چھوٹا بھائی، ان دونوں کی مکمل ذمہ داری اس کے نازک کاندھوں پر تھی۔ کچھ عرصہ قبل تک اس کی ماں بھی انڈسٹریل ہوم میں کام کر کے کچھ پیسے کما لیتی تھی، مگر بیماری کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئی تھی۔ سارا بوجھ اچانک میا کے سر پر آن پڑا تھا۔ جانتی ہو ماریانا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، میا نے اچانک کہا۔ اس کی پرسوچ نگاہیں سامنے نظر آتے کونسلنگ روم کے بند دروازے پر گری ہوئی تھی۔ ماریانا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں سوچتی ہوں کہ تم کتنی خوش قسمت ہو ماریانا، کسی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے تم پر، نہ ہی کوئی فکر، صرف اپنی ذات کے لیے جیتی ہو زندگی، نہ کسی کی فکر، نہ کسی کے مسائل سر پر سوار رہتے ہیں، بس تنہا تم، آزادی ہی آزادی۔ اکیلا تنہا ہونا بھی باعث رحمت ہے ماریانا۔ میا کا لہجہ عجیب تھا، ان لفظوں سے زیادہ عجیب اس کے چہرے پر ایک بے نام سی حسرت پوری شدت کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ ماریانا چونک کر رہ گئی۔ اکیلا تنہا ہونا بھی باعث رحمت ہے ماریانا، اس ایک جملے کی تکرار ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ اس کے قدم تھم کر رہ گئے تھے اور وہ ششدر سی میا کو دیکھنے لگ گئی۔ سفید شرٹ سیاہ کوٹ میں ملبوس وہ کمپنی کی گاڑی میں سوار تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے، گہرے رنگ کی ٹائی، کف لنکس اور انتہائی قیمتی گھڑی اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی میں وقت کی قدر بتا رہی تھی۔ سب کچھ مکمل کامل تھا۔ گاڑی میں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ روشن ذہانت سے بھرپور آنکھیں کھڑکی سے باہر سبک روی سے گزرتے نظاروں پر جی ہوئی تھی۔ سان سباستیان کی سفید عمارتیں دھوپ میں سنگ مرمر کی مانند چمک رہی تھی۔ وہ 2 روڈ
सड़क थी जिसके दोनों इतराफ सरसब्ज दरख्तों की कतारें थी। शायद रात के किसी पहर बारिश ने अपना जलवा दिखाया था। सरसब्ज पत्तों की रंगत निखर आई थी, मगर अब आफताब अपने तमाम तर आबोताब के साथ जलवा अफरोज था और उसकी सुनहरी किरणों में सफेद और सरसब्ज नजारा निगाहों को तकवीयत बख्श रहा था। सड़क के किनारे एक बुढ़िया जास्मीन के फूलों के गजरों का टोकरा लिए गाहकों की मुंतजिर खड़ी थी। उसकी ज़ेरिक निगाहें आते जाते हर शख्स के चेहरे टटोलती थी। बुढ़िया ने एक उम्र गुजारी थी, लोगों के चेहरे पढ़ना जानती थी। मोहब्बत की दास्तान जिस चेहरे पर रकम नजर आती, वो एक पुरखलूस मुस्कुराहट के साथ उस शख्स के आगे फूलों का टोकरा कर देती। जैस्मीन, वो पुरउम्मीद निगाहों से उस शख्स को देखते हुए इस्तफसार करती और वो शख्स मुस्कुराकर चंद पैसों के इवज तरोताज़ा गजरे उठा लेता। वो बुढ़िया की स्वाबदीदा और बसीरत पर दिल से मोतरफ हुआ था। और फिर वो बुढ़िया भी गुजरते हुए मंजर की तरह उसकी नजरों से गायब हो गई। अब उसकी निगाहों के सामने कहवा खाने और रेस्टोरेंट थे, जहां हर तरह के लोग खाने पीने में मसरूफ नजर आ रहे थे। अचानक कुछ शरारती किरणों ने उसकी निगाहों के सामने अटकेलियां करना शुरू कर दी। उसने सख्ती से आंखें मीच ली। ये चुभती हुई आंख मचोली उसे खास पसंद नहीं आई थी। उसने चेहरे का जाविया बदल लिया था। वो अब सामने देख रहा था। उसकी स्याह आंखें जो चंद लम्हे कबल किरणों की चुभन से दो चार हुई थी, उनमें हल्की हल्की सी नमी छलकने लगी। एक अजीब सी कशिश थी उसकी आंखों में, जैसे कोई अनहोनी दास्तान छुपी हुई हो। इन आंखों में मुकाबिल को दावते आम देती हुई कि आओ दरियाफ्त कर लो इस अनोखी दास्तान को, हाँ अगर कर सको तो। और अगर उसकी स्याह आंखों में कोई चंद सातों के लिए भी झांक ले तो वो जान से जाए। इन जहान से भरपूर आंखों में उदासी भी हलकोरे लेती है। गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई थी। वो हस्बे आदत यूं ही इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगा था। दाएं जानिब एक सुरमई गाड़ी आ रुकी। मियाँ बीवी आगे की निशिस्तों पर विराजमान अपनी बातों में मसरूफ थे, जबकि पीछे बैठे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने में मशगूल थे। वो लाशौरी तौर पर इन दोनों बच्चों को देखने लगा। यकायक उनमें से एक बच्चे की नजर उस पर पड़ी और उसे अपनी जानिब देखता पाकर वो बच्चा खिलखिलाकर हंस दिया। उसके यूं हंस पड़ने से उसके दोनों गालों में भंवर पड़ने लगे। मुस्कुराती आंखें, मासूम चेहरा और गालों पर पड़ता भंवर। एक तलख याद ने अंगराई ली। जिनके गालों पर भंवर पड़ते हैं वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं। माजी के पर्दे को चाक करती मुस्कुराती हुई मुतरन्नम आवाज ने उसकी सातों पर दस्तक दी। उसका दिल एक अनजाने बोझ तले दब गया। सिग्नल खुल चुका था। गाड़ियां एक बार फिर रवां दवां थी। उस बच्चे ने जाते हुए उसे हाथ हिलाया। वो चाहकर भी हाथ ना हिला सका। बामुश्किल मुस्कुरा सका और मुस्कुराने से उसके गालों में भी भंवर पड़ने लगे। खुशकिस्मती का भंवर साथ लिए फिरने के बावजूद वो किस्मत के भंवर में जा फंसा था, जहां से वो लाख कोशिशों के बावजूद ताहाल नहीं निकल सका था। ऑफिस पहुंचते ही एक काम का अंबार उसका मुंतजिर था। सिनोर एना पॉल से हमारी बात हो चुकी है। हतमी मामलात आपके साथ मुलाकात के दौरान तय किए जाएंगे। पीडोर ने उसे सारी तफसीलात फराहम की थी। और यह मुलाकात कब तक मुमकिन है पीडोर? उसकी निगाहें कॉन्ट्रैक्ट पेपर का बारीक बीनी से जायजा ले रही थी। नजर उठाकर उसने सवालिया निगाहें जमाते हुए इस्तफसार किया। सिनोर, कल शाम 6 बजे हमारी एनापोल से मुलाकात फिक्स्ड है। हमें कूचा बीच जाना होगा। पीडोर ने मुअद्दबाना अंदाज में इत्तला फराहम की। ऊंचा बीच? मगर वहां क्यों? उसने अचंभे से पूछा। वहां शूटिंग है। एना पॉल का शेड्यूल उसे उस बात की इजाजत नहीं देता कि वो हमसे अलहदा मुलाकात का वक्त निकाल सके। हमारे पास इंतजार का ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि रवां हफ्ते के इख्तिताम में एना पॉल सालाना शो की तैयारियों के सिलसिले में फ्रांस रवाना हो जाएगी। पीडोर ने पेशावराना अंदाज में मुस्कुराकर मशहूर फिल्म स्टार एना पॉल की मसरूफियत की दास्तान सुनाई। और पीडोर, तुम?
ये बखूबी जानते हो वक्त हमारे लिए कितना कीमती है और शूटिंग के दौरान एना पॉल से मुलाकात हमारा कितना कीमती वक्त जाया करने का बायस बनेगी। वो नागवारी से बोला, हमारी मजबूरी है सिनोर। पिडोर इन चंद दिनों में ही अपने बॉस के मजाज के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। उसका बॉस हर उस जगह जाने से घबराता था जहां लोगों का बे इंतहा हजूम हो। ठीक है पिडोर, इस मीटिंग में तुम मेरे साथ रहोगे। उसे मजबूरन हामी भरनी पड़ी। सिनोर, पिडोर ने सर तस्लीम खम करते हुए कहा और वापस जाने को मुड़ा। पिडोर, सिनोर, वो जाते हुए वापस पलट कर मुतवज्जा हुआ। स्टाफ में कुछ बासलाहियत नौजवानों के इजाफे पर हम सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। जितनी जल्द हो सके हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इश्तिहार लगवा दो। उसने मुस्कुराते हुए पिडोर को याद दहानी कराई। पिडोर ने यकीन दहानी कराते इस बात में सर हिला दिया। उसके सामने बैठा शख्स बेइंतहा शानदार शख्सियत का मालिक था। वो अब तक दूसरे मुल्क में मौजूद कंपनी के हेडक्वार्टर में काम करता रहा था और उसका रिकॉर्ड भी एक बेहतरीन मिसाल रखता था। चंद दिन कबल ही वो ट्रांसफर होकर यहाँ आया था और पिडोर ने इस मुख्तसर वक्त में ही अंदाजा लगा लिया था कि इस शख्स की सरबराही में अपनी फील्ड में बेशुमार कामयाबियां हासिल करने वाले हैं। पिडोर उससे बेइंतहा मुतासिर नजर आ रहा था, बावजूद इसके कि उसकी शानदार शख्सियत में कुछ झोल उसकी ज़ेरक निगाहों में आ चुके थे। मगर पिडोर इन लोगों में से ना था जो लोगों की ज़ाती ज़िंदगी की खोज को अपना मशगला बना लेते हैं। वो एक ज़हीन, मेहनती, ईमानदार इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे दिल और सोच का मालिक इंसान भी था। कमरे में मध्यम रोशनी के साथ साथ खामोशी भी फैली हुई थी। अलबत्ता खिड़की खुली हुई थी जहां से ताज़ा हवा चांदनी के हमरा सफेद बारीक पर्दे से सरगोशी करते कमरे में फैल रही थी। कमरे के एक गोशे में राइटिंग टेबल रखी हुई थी, उस पर कुछ किताबें फैली हुई थी। करीब ही एक बुक शेल्फ था जिसमें नफ्सियाती अमराज पर लिखी गई किताबें कतार दर कतार सजी हुई थी। कमरे के ऐन वसत में बेड रखा हुआ था जिसकी चादर पर पड़ी सिलवटें गवाही दे रही थी कि कुछ देर कबल किसी ने अपने जिस्मो रूह की थकन यहाँ उतारी है। बेड की अकबी दीवार पर एक दीवारगीर पोर्ट्रेट लगा हुआ था जिसमें सुरमई बालों वाली उम्र रसीदा खातून शानदार सी कुर्सी पर बैठी हुई थी और वो सुर्ख मैक्सी पहने उनके शानों को अपने हाथों से थामे इस शानदार कुर्सी के हत्थे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके गहरे भूरे बाल ऊंची पोनी की सूरत में बंधे हुए थे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट भरपूर और रोशन थी और उसके मुस्कुराने से उसकी नीली आंखें भी मुस्कुरा रही थी। उम्र रसीदा खातून ने उसके शानों पर रखे हाथ पर अपना हाथ दायां रखा हुआ था और उनके चेहरे पर एक मेहरबान सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। सिर्फ अकबी दीवार पर ही नहीं, उसके कमरे की हर दीवार पर तस्वीर के फ्रेम लगे हुए थे। किसी में वो मासूम छोटे बच्चों के हमरा थी तो किसी में उधेड़ उम्र शख्स के हमरा। एक तस्वीर में वो सफेद रंग के बड़े बड़े बालों वाली छोटी नस्ल की बिल्ली को गोद में उठाए प्यार कर रही थी। उसकी सारी तस्वीर किसी ना किसी के साथ थी मगर एक तस्वीर उन सब से मुनफरिद और मुख्तलिफ थी। वो तस्वीर एक मियाँ बीवी और एक छोटी बच्ची की थी। तस्वीर में मौजूद खातून ने गहरे नीले रंग की मैक्सी पहन रखी थी। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी जबकि उसके साथ खड़े मर्द ने यूनिफॉर्म पहन रखा था। लंबे चौड़े कद काठ का मालिक नहायत खूबरू इंसान और इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान गुड़िया जैसी छोटी सी बच्ची सफेद नरम बालों वाली बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उस बच्ची ने सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। उसकी नीली आंखें बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी जबकि उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल अपने बाप की तरह थी। मुस्कुराते हुए लब, मुस्कुराती आंखें, वो इसी तस्वीर के सामने दम साधे खड़ी थी और यकटक इस तस्वीर को तक रही थी। उसकी नीली आंखों में नमी घुली हुई थी।
لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے اور ان میں سے ہلکی ہلکی سسکی ابھر رہی تھی۔ شاید وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ اکیلا تنہا ہونا بھی باعث رحمت ہے۔ ماریانا میاں کے وہ الفاظ اب تک اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ وہ تصویر کو دیکھنے میں یوں کھوئی ہوئی تھی جیسے اس فریم میں کوئی تصویر نصب نہ ہو بلکہ کوئی فلم چل رہی ہو۔ آئیبیریا ایئر بس کے رن وے پر جہاز ابھی اترا تھا۔ کچھ دیر بعد مسافروں کے باہر نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ کب سے اپنی ماں کا ہاتھ تھامے منتظر نگاہوں سے اخراجی دروازے کی جانب بچپنی سے دیکھ رہی تھی۔ مما، بابا کب آئیں گے؟ ہر تھوڑی دیر بعد وہ یہی سوال دہرا رہی تھی۔ بس آنے والے ہیں بیٹا، صوفیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ آخر کب؟ وہ منہ پھلا کر رخ موڑ کر بولی۔ اس نے سرخ رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی اور گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی بنائی ہوئی تھی۔ وہ لگ بھگ 5 سال کی بچی تھی۔ سامنے دیکھو ماریانا، بابا آ گئے ہیں، صوفیہ نے اس کے گالوں کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ پرجوش سی سامنے دیکھنے لگی۔ کیپٹن خاور اپنی کیپ اتارتے ہوئے خارجی دروازے سے باہر آ رہے تھے اور وہ اس کی ماما ہاتھ فضا میں بلند کر کے ہلانے لگے۔ کیپٹن خاور انہی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ انہیں قریب آتا دیکھ کر دوڑتے ہوئے بابا کہتی ہوئی جا لپٹی۔ میری پیاری بیٹی، کیپٹن خاور نے اس کے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور گود میں اٹھا لیا۔ کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی ماریانا، صوفیہ نے کیپٹن خاور کے نزدیک آنے پر بیٹی اور شوہر کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تم؟ کیپٹن خاور نے مسکرا کر صوفیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی بیٹی سے بھی زیادہ، صوفیہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ تینوں ایئرپورٹ سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے اور وہ اور اس کے مما بابا راستے بھر آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ تینوں کبھی باتوں باتوں میں مسکراتے تھے، کبھی ہنستے تھے، کبھی کھلکھلاتے تھے۔ سفر بے حد خوشگوار عالم میں کٹا تھا۔ ہر بچے کی طرح وہ بھی اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کے بابا بے حد زندہ دل انسان تھے اور اپنی فیملی پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کی مما بے حد محبت کرنے والی خاتون تھی، بہت مہربان، بہت شفیق۔ اسے اپنا گھر جنت سے کم نہ لگتا تھا۔ بہت خوش تھی وہ اپنی جنت میں۔ کیپٹن خاور آئیبیریا ایئر بس کے پائلٹ تھے۔ اڑان بھرنا ان کا پروفیشن ہی نہیں، جنون بھی تھا۔ پائلٹ کی اہم ذمہ داری کاندھے پر ہونے کے باعث ان کا زیادہ تر وقت فضاؤں میں اڑان بھرتے گزرتا تھا۔ وہ اپنی فیملی کو بہت ہی کم وقت دے پاتے تھے، پر جتنا بھی دے پاتے وہ بہت شاندار، یادگار ہوتا تھا۔ بابا، میں آپ سے ناراض ہوں، وہ اپنے ارد گرد کھلونے پھیلائے بیٹھی تھی۔ کیپٹن خاور ایک پرسکون نیند سے بیدار ہو کر اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ اس نے جھٹ سے شکایت کر دی۔ کیوں بھائی، میری بیٹی کیوں ناراض ہے اپنے بابا سے؟ انہوں نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے یاس کی پونی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ سب کے بابا ہر وقت سب کے پاس ہوتے ہیں، میرے بابا نہیں ہوتے۔ ماریانا ناراض ہے اپنے بابا سے، بدستور منہ پھلایا ہوا تھا۔ صوفیہ کچن میں کیپٹن خاور کا من پسند کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ بیٹی کی شکایت سن کر وہیں سے بولی، لیجیے کیپٹن صاحب، بیٹی کی شکایتوں کا پنڈورا باکس کھل گیا۔ اب گزشتہ دنوں کی تمام شکایتیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے گوش گزار ہوں گی۔ کیپٹن خاور ہنس پڑے۔ میں اپنی بیٹی کی ساری شکایتیں دور کر دوں گا۔ سب کے بابا کام پر جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، مگر آپ کم آتے ہیں۔ ایک اور شکایت، خاور اور صوفیہ ہنس پڑے۔ دیجیے کیپٹن صاحب اب اپنی بیٹی کو جواب، صوفیہ نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ میری بیٹی، سب کے بابا کی ذمہ داریاں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی آپ کے بابا کی ہیں۔ آپ کے بابا بہت سارے مسافروں کو اپنے ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، جب ہم اپنی گرینی سے ملنے دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہمارا کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ پھر جب بابا دوسرے ملک اتنے سارے لوگوں کو لے کر جائیں گے، وہ پھر واپس لے کر آئیں گے، دیکھو بابا کا زیادہ وقت لگے گا نا۔ کیپٹن خاور اسے سمجھا رہے تھے اور وہ بہت غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ بابا، آپ ڈرائیور ہیں؟ ساری بات سن کر اس نے معصومانہ نتیجہ نکالا۔
کیپٹن خاور نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ صوفیہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ اس کے معصومانہ سوال کو سن کر ان دونوں کے پاس آ بیٹھی اور کہنے لگی، میری پیاری بیٹی، آپ کے بابا جہاز اڑاتے ہیں اور جہاز اڑانے والے کو پائلٹ کہتے ہیں۔ اب چلو، بابا کو بھوک لگی ہے، جلدی سے بابا کو لے کر کھانے کی میز پر آؤ۔ صوفیہ ان دونوں کو کھانے کا کہہ کر اٹھ گئی۔ چلو ماریانا، اب کھانا کھاتے ہیں۔ شام میں بابا اپنی بیٹی کو ایک سرپرائز بھی دیں گے، بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ پرجوش ہو گئی۔ اس نے کھانا بھی بے حد خوش کھایا تھا۔ مما نے کھانا بے حد مزیدار پکایا تھا۔ شام میں کیپٹن خاور نے اسے بید کی بنی ٹوکری لا دی۔ وہ آتشی رنگ کے کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ماریانا نے حیرانگی سے اس کپڑے کو دیکھا۔ کپڑے کے اندر ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اندر کوئی ہاتھ پیر مار رہا ہو۔ ماریانا نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کپڑے کو ہٹایا۔ ٹوکری کے اندر چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا، سفید رنگ کا، لمبے لمبے بالوں والا، جو یوں کپڑا ہٹائے جانے پر اپنی نیلی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنو وائٹ۔ اس کے ریشمی نرم و ملائم بالوں کو چھوتے ہوئے اس نے زیر لب کہا، بابا کا اپنی بیٹی کے لیے خاص تحفہ۔ کیپٹن خاور نے سرگوشی کی۔ وہ خوش ہو گئی۔ بابا کا دیا گیا تحفہ اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس نے جھٹ سے بلی کے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ آج کا دن اس کے لیے بے حد خوشیاں لے کر آیا تھا۔ صبح صبح گرینی کی آمد نے چھٹی کا مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ گرینی اس کی دادی تھی اور وہ انکل فسی کے ساتھ آئی تھی۔ فسی کیپٹن خاور کے چھوٹے بھائی تھے۔ گرینی انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان سب نے آج کا دن ساحل سمندر پر گزارنے کا ارادہ باندھا اور کونچا بیچ کے لیے نکل گئے۔ وہاں کتنی ہی دیر وہ سنو وائٹ اور گرینی کے ساتھ نرم ریت پر بیٹھی کھیلتی رہی۔ انکل فسی کبھی اس کے اور گرینی کے ساتھ ہوتے تو کبھی ساحل پر کھڑے ایک دوسرے سے الجھی موجوں کو دیکھنے لگ جاتے۔ مما بابا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساحل کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے تھے۔ کبھی بابا ہاتھ کے اشارے سے کچھ دکھاتے تو کبھی مما۔ وہ ان دونوں کو وقفے وقفے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار ریت کا گھروندا بناتی اور سنو وائٹ پنجہ مار کر خراب کر دیتی۔ وہ سنو وائٹ کو جھڑکتی، منع کرتی، مگر سنو وائٹ باز نہ آتی۔ گرینی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی جاتی۔ اسے سورج کی کرنوں میں چمکتا گرینی کا چہرہ اچھا لگ رہا تھا اور آج کا تو سارا دن اچھا لگ رہا تھا۔ دن ڈھلنے کو تھا۔ اچانک ہڑبونی مچی، شور اٹھا، کوریرا کوریرا، کھیل شروع ہونے کو ہے۔ ماما بابا اور انکل فسی بھی لوٹ آئے۔ بل فائٹنگ دیکھیں، کیا خیال ہے؟ انکل فسی نے تجویز پیش کی۔ مما بابا گرینی بھی متفق ہوئے۔ وہ حیرت سے ان سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی 5 سالہ زندگی میں اب تک بل فائٹنگ نہیں دیکھی تھی۔ آج پہلی بار وہ بل فائٹنگ دیکھنے والی تھی۔ سنو وائٹ کو گود میں بٹھائے وہ ماما بابا کے درمیان تھی۔ اس نے سنو وائٹ کو کھینچ کر پکڑ رکھا تھا۔ سنو وائٹ کا ننھا سا دل بے تحاشا شور شرابے اور ہجوم سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے نہ بل پسند آیا نہ بل فائٹر۔ اسے یہ کھیل سرے سے پسند ہی نہ آیا۔ وہ منہ بسورے بیٹھی رہی۔ کھیل ختم ہونے کے بعد انکل فسی کی فرمائش پر انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل کی بجائے مچھیروں کی بستی کا رخ کیا تھا۔ اسے وہ جگہ، وہاں کا کھانا اچھا لگتا تھا اور اس دن رات گئے تک ان لوگوں نے خوب تفریح کی تھی۔ اگلی صبح کیپٹن خاور کو فلائٹ پر جانا تھا۔ وہ صبح سویرے جانے سے پہلے اسے پیار کرنے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ بابا! وہ باپ کے لمس کو محسوس کر کے کسمسا کر اٹھی۔ شاید لاشعوری میں صبح سویرے باپ کی روانگی کا خیال چھپا بیٹھا تھا۔ میری پیاری بیٹی، کیپٹن خاور نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ جا رہے ہیں بابا؟ وہ رونقی ہو گئی۔ میری بیٹی، بابا کو جانا پڑے گا نا، مسافر انتظار کر رہے ہیں۔ کیپٹن خاور نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ پھر کب آئیں گے بابا؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بڑی آس سے پوچھ رہی تھی۔ بہت جلد میری بیٹی، انہوں نے اس کے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا۔ دروازے پر صوفیہ ان کی منتظر کھڑی تھی۔
کیپٹن خاور اس سے مل کر جانے کے لیے پلٹ گئے۔ دروازے پر صوفیا کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے مڑ کر ایک بار پھر ماریانا کی جانب دیکھا۔ اللہ حافظ میری بیٹی۔ اسے ماما بابا ایک ساتھ کھڑے مسکراتے ہوئے بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا بابا، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم بھی میری پیاری بیٹی، بابا کہہ کر چلے گئے۔ بابا اپنے ساتھ بے حد خوشیاں لے کر آئے تھے۔ اسے اچانک سنو وائٹ کا خیال آیا۔ اس نے فوراً بستر کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ بستر کے برابر میں عقبی دیوار کے ساتھ ایک باسکٹ میں رکھی تھی۔ اس میں کپڑوں کی تہہ لگا کر بستر بنایا گیا تھا۔ سنو وائٹ اس میں سو رہی تھی۔ سنو وائٹ، اس نے پیار سے زیر لب اس کا نام پکارا۔ اس کے بابا خاص طور پر سنو وائٹ کو لے کر آئے تھے۔ اسے بلی کا یہ بچہ بے حد عزیز تھا۔ میرے بابا بے حد اچھے ہیں۔ اسے اپنے بابا پر پیار آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ڈرائنگ بک اٹھائی اور تصویر کشی کرنے لگی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماما، بابا، پھر اس تصویر میں گرینی، انکل فسی کو بھی شامل کر لیا۔ سب سے آخر میں اس نے سنو وائٹ کو بنایا تھا۔ اسے ڈرائنگ کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ جب بے حد خوش ہوتی تھی تو ڈرائنگ بنایا کرتی تھی۔ اگلی صبح اس نے ماما بابا کو ایک ساتھ مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ لمحہ اسے بے حد اچھا لگا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ حسین پل بہت جلد اس کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ ماما بابا کو ایک ساتھ دیکھنے کی خواہش آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی حسرت بن کر رہ جائے گی۔ اس کے بابا کا جہاز لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ خبر شام سے ہی نیوز چینل پر نشر کی جا رہی تھی۔ وہ لاپتہ ہونے کا مطلب تو نہیں جانتی تھی۔ ماما کو گشی کے دورے پڑتے دیکھ کر، گرینی کو صدمے سے نڈھالو بے حال ہوتا دیکھ کر اور انکل فسی کو پریشانی کے عالم میں مختلف لوگوں سے رابطہ کرتا دیکھ کر اسے یہ تو سمجھ آ چکا تھا کہ لاپتہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس کے بابا چند دن بعد گھر لوٹ آئے تھے، ایک تابوت میں بند۔ اس کی ماما رو رو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کی بھی فکر نہ تھی۔ گرینی کا بھی رو رو کر برا حال تھا، مگر اس کے باوجود وہ اسے سنبھال رہی تھی، اس سے غافل نہیں تھی۔ اس دن اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے نانا نانی کو دیکھا تھا، سپاٹ اور تنے ہوئے چہرے والے۔ ماریانا! روشنی کا جھماکا ہوا اور اسے عقب سے گرینی کی آواز نے چونکا دیا۔ فقط چند ثانیے اور وہ ماضی سے حال میں واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر گرینی کو دیکھا۔ ایک اداس سی مسکان اس کے لبوں اور آنکھوں میں پھیل گئی تھی۔ میری بچی، آج اتنی اداس کیوں ہو؟ جب سے آئی ہو نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ کوئی بات کی۔ آخر کیا بات ہے ماریانا؟ گرینی دل گرفتہ سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموش سی بستر پر جا بیٹھی۔ بستر پر بیٹھ کر وہ کچھ دیر تک اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتی رہی۔ گرینی اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھتی رہی۔ گرینی! اس نے دھیرے سے پکارا۔ گرینی کی جان! گرینی صدقے واری ہوتی اس کے برابر جا بیٹھی۔ وہ بہت کم اس کیفیت کا شکار ہوتی تھی، اور آج وہ اتنی خاموش اور اداس تھی تو کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور اس کیفیت کے پیچھے چھپی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ گرینی، یہ دنیا اتنی عجیب کیوں ہے؟ میری بیٹی، دنیا تو بابائے آدم کے زمانے سے جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ دنیا عجیب نہیں، قدیم ہے۔ گرینی نے اس کے گہرے بھورے بالوں کی پونی کو آہستگی سے کھولتے ہوئے اپنے مخصوص شفیق انداز میں جواب دیا۔ پھر شاید اس دنیا کے لوگ عجیب ہیں گرینی؟ اس نے اس بار سوال مختلف انداز میں دہرایا۔ نہیں بیٹی، لوگ بھی عجیب نہیں ہیں، بس ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ رنگ و نسل کے لحاظ سے، قومیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، مگر لوگ عجیب نہیں ہیں۔ پھر کیا عجیب ہے گرینی؟ جب دنیا عجیب نہیں، لوگ عجیب نہیں، پھر کیا عجیب ہے؟ جو دلوں کو دکھا ڈالتا ہے، جو مسکراتے لبوں سے مسکراہٹ چھین لیتا ہے۔ وہ اداس تھی، یہ تو گرینی جان ہی چکی تھی، مگر وہ دکھی ہے، اس کا ادراک انہیں اس کے جملے سے ہوا تھا۔ میری بیٹی، یہ دنیا عجیب نہیں، اس میں بسنے والے لوگ عجیب نہیں، مگر لوگوں کے اندر پنپتی سوچ عجیب ہے۔
ان کی نیتیں عجیب ہیں، ان کے الفاظ عجیب ہیں۔ گرینی نے اس کے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں کے کناروں پر آنسو تھکن سے چور بیٹھے تھے، جیسے عمر رفتہ کے آخری دور میں ہوں اور کسی بھی لمحے کناروں سے لڑک جانے کو تیار ہوں۔ ماریانا میری بیٹی، بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ کس نے دکھ پہنچایا ہے تمہیں؟ گرینی کو اس کے لفظوں نے شدت سے احساس دلایا تھا کہ اس کے جذبات کسی نے بے حد سنگ دلی سے مجروح کیے ہیں، ورنہ اسے وہ ذہنی اور جذباتی طور پر اس قدر مضبوط بنا چکی تھی کہ کسی معمولی بات کو وہ اتنا محسوس نہیں کرتی تھی۔ میاں کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں گرینی، کیونکہ میں اس دنیا میں تنہا ہوں، آزاد ہوں، اور میرا تنہا ہونا باعث رحمت ہے۔ کیا تنہا ہونا باعث رحمت ہوتا ہے گرینی؟ بھیگے لہجے میں ان الفاظ کو دہرا رہی تھی، اور اس کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ ان کڑوے لفظوں کو ادا کرتے ہوئے کرواہٹ اس کے اندر تک پھیل چکی تھی۔ نہ نہ میری بیٹی، تنہا ہونا باعث رحمت نہیں، مگر تم تنہا کب ہو ماریانا؟ تم تو کبھی تنہا نہیں رہی، کسی مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی تم تنہا نہیں رہی، تمہارا خیال رکھا گیا، تمہارا ساتھ دیا گیا، تم تنہا کبھی نہیں رہی۔ پھر تم لوگوں کو کیوں باور کراتی ہو ماریانا کہ تم تنہا ہو؟ یہ دنیا جسے تنہا جانتی ہے اسے کمزور سمجھتی ہے، اور کمزوروں کے کبھی ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتی۔ تم خود کو تنہا کیوں سمجھتی ہو؟ گرینی کو افسوس میاں کی سوچ سے نہیں، ماریانا کی سوچ سے ہوا تھا۔ گرینی، میں خود کو تنہا نہیں سمجھتی، میں جانتی ہوں آپ ہر پل میرے ساتھ ہیں، ہر مشکل، ہر مرحلے آپ نے میرا ساتھ دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی، گرینی کا ہاتھ تھام کر وضاحت دینے لگی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی ماریانا، گرینی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے کہا، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے شہادت والی انگلی اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے لفظ اس کی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ماریانا ششدر سی رہ گئی۔ میں خداوند تعالیٰ کی بات کر رہی ہوں میری بیٹی، وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے کبھی بھی کمزور ہونے نہیں دیتا، اور جس کے ساتھ نہ ہو وہ تمام رشتوں کے ہونے کے باوجود تنہا ہوتا ہے۔ گرینی اپنے مخصوص پرشفیق انداز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ تمہیں میاں کے لفظوں نے اس لیے دکھ پہنچایا کیونکہ وہ تمہاری زندگی میں گھٹنے والی ہر گھٹنا سے واقف ہونے کے باوجود تمہاری دل آزاری کا باعث بنی۔ تمہارے جذبات جاننے کے باوجود اس نے ان جذبات کو مجروح کیا۔ یہی بات ہے نا ماریانا؟ وہ اس کا ذہن پڑھ رہی تھی، وہ آج سے نہیں ہمیشہ سے اس کا ذہن پڑھ لیتی تھی۔ وہ جو ان کے ایک ایک لفظ کو بغور سن رہی تھی، میکانیکی انداز میں سر اس بات میں ہلا گئی۔ میری بیٹی، جو زندگی تم جی رہی ہو، اس زندگی کے تمام پیچ و خم سے صرف تم واقف ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اسی طرح جو زندگی میاں جی رہی ہے، اس کی کٹھنائیوں سے بھی صرف وہی آگاہ ہے۔ ہم چاہ کر بھی ایک دوسرے کے حصے کا درد نہیں سہ سکتے۔ تمہاری اور میاں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے رشتے تمہارے ساتھ محبت کی صورت تھے، میاں کے رشتے میاں کے ساتھ ذمہ داری کی صورت ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں سے گھبرا کر اس کی سوچ منفی رخ پر چلی گئی ماریانا، تو تم اسے مثبت رخ پر واپس لے آؤ۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے اندر مثبت سوچوں کی جوت جلانے لگی۔ گرینی، آپ یہ کیسے کر لیتی ہیں؟ کیسے سب کچھ جان لیتی ہیں؟ ہر مسئلے کا حل کیسے نکل آتا ہے گرینی آپ کے پاس؟ کیسے گرینی، کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے ان سے لپٹ کر کہنے لگی، جادو کی چھڑی جو ہے نا تمہاری گرینی کے پاس۔ گرینی کی مہربان ہنسی کمرے میں گونجنے لگی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے چپت لگائی۔ گرینی کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچھ دیر قبل گھر آنے والی یاسو مایوسی کی کیفیت بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ تنہا ہونے کا احساس ان کا ہو گیا۔ وہ اب گرینی سے روزمرہ کی باتیں کر رہی تھی، ان کے آغوش میں چھپی بے فکر پرسکون۔ کچھ لوگ پیدائشی خوش قسمت واقعہ ہوتے ہیں جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ یاور بخت کا شمار بھی انہی خوش بخت لوگوں میں کیا جائے تو ہرگز بے جانا ہوگا۔ وہ مشہور صنعت کار بخت آمد کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ قدرت نے انہیں بے حساب نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔
وہ جدی پشتی رئیس تھے، دولت ان کے گھر کی باندھی تھی تو طاقت ان کے حجرے کی کنیز، زمانے بھر میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، پھر بھی ان کی آنکھوں میں ویرانی اور اداسی بستی تھی۔ جس خوشی کی انہیں حسرت تھی وہ خوشی ان کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکنے سے انکاری تھی، اور دنیا بھر کی دولت بھی خوشیاں خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، خاص طور پر اولاد کی خوشی۔ شادی کے 7 سال گزرنے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور محرومیاں نت نئے جذبات و احساسات، خواہشات پیدا کرنے کی موجب بنتی چلی جاتی ہیں، تا وقت یہ کہ ان محرومیوں کا سد باب نہ ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو محرومیاں حسرت کو جنم دیتی ہیں۔ گویا جذبات و احساسات کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، جیسے محرومی حسرت کو جنم دیتی ہوئی، حسرت مایوسی کو، مایوسی نا امیدی کو، تو نا امیدی یاسیت ذہنی خلفشار پیدا کرتی ہے، تو ذہنی خلفشار اشتعال کو، اشتعال منفی سوچوں کو، تو منفی سوچ حسد کو، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور رکتا ہے احساس ندامت پر جا کر، اور پھر نئی نسل کی شروعات ہوتی ہے پچھتاوے کی۔ یاور بخت بھی احساس محرومی کا شکار ہوتے چلے گئے تھے، طرح طرح کے خدشات و وسوسے انہیں پریشان کرنے لگے تھے۔ ان کی نسل کیسے آگے بڑھے گی، کون ہوگا ان کا والی وارث، کون بڑھائے گا ان کے نام و مقام کو آگے، ان کی دن دگنی رات چگنی ترقی کو نسل در نسل آگے بڑھائے گا۔ کوئی تو ہونا چاہیے جو دنیا کو ان کے اعلیٰ شان و مرتبے کے بارے میں بتائے، مگر وہ کوئی آخر آئے گا کب وہ دن آئے گا جب ان کے محلوں جیسے گھر میں کلکاریاں گونجیں گی، کب آئیں گے وہ دن جب کوئی ننھے قدموں کو زمین پر ٹکانا سیکھے گا، اپنے ننھے قدموں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا ہاتھ تھامے گا، ان کے مضبوط ہاتھوں کو تھام کر ڈگمگاتا ہوا چلے گا، پھر دوڑے گا، بھاگے گا، اور پھر جب ان کے مضبوط ہاتھوں میں عمر رسیدگی کی لکیریں ابھرنے لگی تو وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے انہیں تھام لے گا، اور پھر وہ کہیں گے، دیکھو سبیہا، آج ہمارا بیٹا ہمارا فخر، ہمارا مان، ہمارا سہارا بن گیا ہے، اور سبیہا کا نام آتے ہی ان کی کشادہ پیشانی پر تفکر کی لکیریں کھنچ جاتی تھی۔ متناسب جسم اور خوبصورت چہرے کی مالک سبیہا مکمل طور پر ان کے والد کی پسند تھی۔ ان کے والد نے ان کی 9 عمری کے دور میں ہی ان کا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی سبیہا سے کر دیا تھا، گویا کہ مکمل طور پر ارینج میرج تھی، مگر یاور بخت اس شادی سے بے حد خوش تھے۔ سبیہا شاندار جہیز اور جائیداد اپنی ہمراہی میں لانے کے باوجود سادہ مزاج کی مالک خاتون تھی۔ یاور بخت اور ان کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ یاور بخت کی زندگی میں سبیہا کی آمد کے بعد کاروبار کو مزید ترقی اور خوشحالی ملنا شروع ہو گئی۔ سبیہا پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے سوشل لائف پر گھریلو زندگی کو فوقیت دی، اور شوہر ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا اور ان کی اولین ترجیح تھی۔ یاور بخت سبیہا کی ہمراہی میں بے حد خوش تھے۔ بھابھی کے آنے کے بعد آپ کی شخصیت میں مزید نکھار اور خود اعتمادی دھڑ آئی ہے۔ یاور صاحب، آپ کیا کم خوش قسمتی کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، جو بیگم بھی بلند بختی کا گھونگھٹ اوڑھے آپ کے آنگن میں اتر آئی۔ احباب میں سے اکثر ملنے والے کچھ اسی طرح کے تاثرات کا اظہار کرتے اور مسکرا دیتے۔ سبیہا کے اس پرخلوص اور محبت سے سرشار ساتھ پر وہ بے انتہا نہال تھے۔ سبیہا کے ساتھ ان کی ازدواجی زندگی بہترین گزر رہی تھی۔ خوش بختی اپنی جگہ یاور صاحب، مگر خوش خبری کب سنا رہے ہیں؟ یہ محمود بیگ تھے، صنعتی میدان میں ابھی قدم جمانے والے صنعتکار۔ یاور بخت اس شخص کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ سر محفل ملاقات ہوئی تو محمود بیگ بڑے معنی خیز لہجے میں گویا ہوئے۔ کس طرح کی خوشخبری کی بات کر رہے ہیں آپ محمود بیگ؟ یاور بخت کو ان کے معنی خیز انداز نے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ انتہائی ناگوار تاثرات کے ساتھ انہوں نے وضاحت مانگی۔ اتنے بھولے تو نہ بنیے یاور صاحب، کیا کاروبار ہی پھیلاتے رہیں گے یا اس پھیلے ہوئے کاروبار کے وارث کو بھی دنیا میں لائیں گے؟ محمود بیگ نے بہت واضح جملوں میں چوٹ کی تھی۔ انہوں نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔
ان کی سبیحہ سے شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور یہ 2 سال ان دونوں کے ہی دیس بدیس گھومتے گزرے تھے۔ اب تک ان دونوں نے ایک دوسرے کے علاوہ کچھ نہ سوچا تھا اور وہ جس سرکل میں موو کر رہے تھے وہاں شادی کے فوراً بعد بچے کی ولادت ویسے بھی زیر غور نہ ہوتی تھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے، سیر و تفریح کرنے پر زور زیادہ دیتے تھے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب ان دونوں کے درمیان بہترین ہم آہنگی پنپتی، ایک دوسرے کے لیے محبت ان کے دلوں میں جڑ پکڑتی۔ یاور اور سبیحہ بھی فی الحال ایک دوسرے کی ذات میں گم رہنا چاہتے تھے، مگر آج محمود بیگ کے الفاظ نے ان کے اندر ہلچل مچا دی۔ کاروبار ہی پھیلاتے رہیں گے یا اس پھیلے ہوئے کاروبار کے وارث کو بھی اس دنیا میں لائیں گے؟ اگلے 2 دن تک وہ محمود بیگ کی کہی بات پر غور کرتے رہے اور پھر فیصلہ کرنے کے بعد سبیحہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کو ٹھانی۔ سبیحہ، میں کچھ دنوں سے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ شام کی چائے پیتے ہوئے انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سبیحہ متوجہ ہوئی۔ ہم نے شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بہترین وقت گزارا۔ ہم ذہنی اور دلی طور پر بھی ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا اب ہمیں فیملی پلان کرنی چاہیے؟ وہ اپنی بات کہہ کر سوالیہ نگاہوں سے سبیحہ کے چہرے کو دیکھنے لگے تھے جہاں ایک شرمگی مسکان سجی ہوئی تھی۔ میں آپ سے خود اس سلسلے میں بات کرنے والی تھی، سبیحہ نے نظریں جھکا کر حوصلہ افزا جواب دیا تھا۔ یاور بخت کے چہرے پر خوشی چمک اٹھی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سبیحہ کا ہاتھ تھام کر شکریہ کہا۔ آنے والے دنوں کی خوبصورتی ان دونوں کے ہی تصور میں جھلملانے لگی، مگر ان دونوں کا ہی خواب حقیقت کے روپ میں ڈھلنے سے انکاری تھا۔ پہلے 1.5 سال، پھر 2.5 سال اور پھر 5 سال گزر جانے کے باوجود وہ دونوں اولاد کی خوشیوں سے محروم رہے۔ سبیحہ کتنے ہی معالج سے اپنا چیک اپ کروا چکی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ کسی بھی نقص کا شکار نہ ہونے کے باوجود اب تک ماں کے مقدس رتبے پر فائز ہونے سے محروم تھی اور یہ محرومی ان دونوں میاں بیوی کے رشتے میں بھی درار پیدا کر رہی تھی۔ یاور بخت کو اب کاروبار پھیلانے سے دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی فکر کا محور اس پھیلے ہوئے کاروبار کا وارث تھا، وہ وارث جو دنیا میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، کسی عزیز نے انہیں تسلی دی تھی۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، کسی قریبی دوست نے حوصلہ دیا۔ فلاں ملک کے معالج سے اپنی بیگم کا علاج کراؤ، فلاں شناسا خاتون نے مشورہ دیا۔ منت مانو، چادر چڑھاؤ، فلاں جڑی بوٹی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ایک طویل عرصے سے یاور بخت اسی طرز کے مشورے ہمدردیاں سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایسا نہ تھا ان مشوروں پر عمل نہ کیا تھا، نہ جانے کس کس دیش کے معالجین کو وہ سبیحہ کا چیک اپ کرا چکے تھے، نہ جانے کون کون سی جڑی بوٹیاں وہ خود بھی کھا چکے تھے اور سبیحہ کو بھی کھلا چکے تھے۔ کوئی افاقہ تو نہ ہوا، الٹا ان کی طبیعت مقتدر ہو گئی۔ اب انہوں نے لوگوں کے مشوروں پر کان دھرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ عجیب چڑچڑاپن ان کے مزاج میں عود آیا تھا۔ یاور بخت، سب کچھ آزما چکے تو ایک کام اور کر لیجئے۔ محمود بیگ سے پھر کسی دن سرِ محفل ملاقات ہوئی تو وہ گویا ہوئے۔ انداز وہی مبہم اور لب و لہجہ معنی خیز تھا۔ انہیں یہ شخص بے انتہا برا لگتا تھا۔ اسی شخص نے ان کے دل میں وارث کی آگ لگائی تھی جس کے شعلوں میں اب تک جل رہے تھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھے، کیا کام؟ بیوی بدل کر دیکھ لیجئے، کیا خبر آپ کا وارث آپ کی دوسری بیوی کے نصیب سے ہو۔ عجب کایا انداز تھا محمود بیگ کا۔ خود تو وہ چلے گئے مگر یاور بخت کو نئی الجھن میں ڈال گئے۔ بات دل کو لگی تھی مگر ہونٹوں کو چپ لگا گئی تھی۔ ممکن ہے کہ سبیحہ کے نصیب سے اولاد نہ ہو، ممکن ہے اولاد دوسری بیوی کے نصیب سے ہو۔ دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں سبیحہ کی محبت کنڈلی مارے چھپی بیٹھی تھی۔ تب ہی دل میں فکر نے سر اٹھایا، وہ خاموش رہنے لگے۔ در حقیقت وہ اس سوچ میں الجھے ہوئے تھے کہ سبیحہ کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کا دوسرا رخ تھا۔ پہلا رخ یہ تھا کہ اب دوسری شادی کر لینی چاہیے، یعنی کہ یاور بخت کا تہیہ کر چکے تھے کہ دوسری شادی اب انہیں کر لینی چاہیے، مگر سبیحہ کو کس طرح رام کرنا ہے وہ اسی جوڑ توڑ میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ وہ انہیں نہیں چھوڑنے والے۔ زندگی کا بہترین دور ان کی سنگت میں گزرا تھا۔
कितनी हसीन यादें सबीहा से जुड़ी थी। अलहदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर औलाद के लिए दूसरी शादी जरूरी थी, बेहद जरूरी। उस शाम वो जल्दी घर आ गए थे। लॉन में बैठे थे कि सबीहा उनके पास आ गई। वो बखूबी जानते थे कि उनकी इतने दिनों की जामद खामोशी सबीहा को भी परेशान कर रही है। शायद ये हमारी आजमाइश हो, अल्लाह हमें आजमा रहा हो। खुद बेइंतहा अजियत का शिकार होने के बावजूद उनकी दिलजोई कर रही थी। वो देख सकते थे, समझ सकते थे। यावर वक्त उनकी दिलजोई पर खामोश रहे। एक गहरी निगाह उन्होंने उसके मुस्तरिब सरापे पर डाली और वहां से चले गए थे। सबीहा के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया था। आंसू कतार दर कतार उनकी आंखों से लड़खने लगे, जैसे शिद्दत से बंद के टूटने के इंतजार में हो। उन्हें भी माँ बनने की आरज़ू थी। माँ बनकर वो भी अपने वजूद की तकमील चाहती थी। खामी तो उनमें भी ना थी, फिर भी वो मुजरिम बनी फिर रही थी। वो किसी से अपनी नाराजगी का इजहार करती, वो किसी से अपना दर्द बयान करती। उनका साथी, उनका हमसफर तो उन्हें कसूरवार ठहरा कर निगाहें फेरने को था। भले जबान से कुछ ना कहा था, मगर खामोशी की भी एक जुबान होती है, और यावर वक्त की तरफ से इख्तियार की गई खामोशी किसी बिखरे हुए तूफान का पेश खैमा थी। उस शाम सबीहा उनसे आजमाइश की बात कर रही थी। उन्होंने एक गहरी निगाह उसके सरापे पर डाली थी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। औलाद के लिए वो भी तड़प रही थी, मगर बेबस थी, बेइख्तियार थी। उस वक़्त तो वो उससे मुंह मोड़ कर चले गए, मगर शदीद ज़हनी कशमकश में मुब्तला थे। रात कमरे में लौटे तो सबीहा बिस्तर पर दराज सो रही थी। उनकी आंखों के गिर्द आंसुओं की रवानी काजल फैला हुआ था। जिस्म होले होले लर्ज रहा था, जैसे हिचकियां लेती हुई सोई हों। दूसरी शादी जरूरी है, बेहद जरूरी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबीहा के लिए भी। दूसरी बीवी से होने वाली औलाद पर सबीहा का भी उतना ही हक होगा जितना एक माँ का होना चाहिए। सबीहा के रेशमी बालों पर उंगलियां फेरते हुए वो एक बार फिर जोड़ तोड़ करने लगे। मगर ये लाजमी है कि दूसरी शादी ऐसी औरत से हो जो माशी तौर पर कमजोर हो, जिसे सहारे की जरूरत हो, जो रिश्ता हर हाल में निभाने पर मजबूर हो, जिसे औलाद देने का ज़म ना हो। ऐसी औरत ढूंढनी है जो माशी तौर पर कमजोर हो, मगर जहालत के अंधेरों से दूर हो, तालीम याफ्ता हो, बेसहारा हो, मगर खूबसूरत हो। औलाद का मामला है तो वो इन चीजों पर समझौता नहीं कर सकता। कारोबारी इंसान थे, हर मामले में जोड़ तोड़ तबीयत का खासा बन चुकी थी। महमूद बेग यावर वक्त से ऑफिस में मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे। कारोबारी हलके में महमूद बेग की आमद नहीं थी। सियासी हलकों में खूब पहचान बनने लगी थी। यावर वक्त बखूबी इस अमर से वाकफ थे कि कारोबारी हलके में बामैनी मुलाकात का कोई भी ख्वाह नहीं होता। अगर कोई मुलाकात का ख्वाहिशमंद है तो इस ख्वाहिश के पीछे कोई ना कोई खास मकसद छुपा हुआ होगा। सिर्फ इस खास मकसद को जानने के लिए उन्होंने मुलाकात में दिलचस्पी जाहिर की। कहो महमूद बेग, आज किस मशवरे के साथ तशरीफ आवरी हुई है? गुफ्तगू का आगाज यावर वक्त ने चेहरे पर पेशावराना मुस्कुराहट सजा कर किया, मगर उनके तंजिया अंदाज ने चाय नोश करते महमूद साहिब को चौंका दिया था। इस बार मशवरे के साथ नहीं, एक पेशकश के साथ हाजिर हुआ हूँ। यावर वक्त चाय को घूंट घूंट अपने अंदर उतारते हुए महमूद बेग ने अपने आने का मकसद इत्मीनान से बयान किया। किस तरह की पेशकश? यावर वक्त ने अपनी आरामदेह कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए इस्तफसार किया, यूं जैसे तफसीलात सुनने के लिए आमादा हूँ। महमूद बेग चाय का कप मेज पर रखते हुए गला खनकारते हुए बोले, यावर वक्त, हम इस संती मैदान में तवील अरसे से एक दूसरे के हरीफ की हैसियत से मौजूद हैं। हमारे दरमियान जो भी मामलात हैं वो अब तनाज़ा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम उनका हल होना ज़रूरी नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि वो तनाज़े हल हो जाए तो हम इस मैदान में हरीफ की बजाय बेहतरीन शराकतदार बन सकते हैं। यानी शराकतदारी की पेशकश की आड़ में इन तनाज़ों का हल चाहते हो? यावर वक्त बात की तह तक पहुंच चुके थे। एक तंजिया मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नुमाया थी। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि ये मामला बैठकर तय किए जाए, हालांकि मेरे पास और भी तरीके हैं। यावर वक्त, महमूद बेग अब खुलकर बोले थे। चेहरे से पेशावराना मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी।
चंदी चंदी आंखों में चमक और लहजे में धमकी पोशीदा थी। अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराए, लहजे में धमकी की धमक उन तक पहुंच चुकी थी। सही समझ रहे हो यावर बख्त, तरीके कहीं हैं, मगर मैं हाथ मिलाने का रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। महमूद बेग के लहजे में अभी भी तंबीहा घुली हुई थी। इन लोगों के आइमा पर तुम उड़ान भरना सीख रहे हो महमूद बेग, उनके भरोसे ना रहना। तुम इस मैदान में नए हो और खरगोश की रफ्तार से भागना चाह रहे हो। भागते भागते ऐसा ना हो जहां मंजिल समझ कर पहुंचो वहां पाताल हो। मुझे धमका रहे हो यावर बख्त, महमूद बेग गुस्से से दांत भींच कर कराए। तुम्हारी धमकी का जवाब दे रहा हूँ महमूद बेग। वो दोनों में हाथ मेज पर जमा कर सख्त लहजे में गोया हुए। तुम्हारी पेशकश ठुकराता हूँ महमूद बेग, दोबारा यहाँ का रुख ना करना। यावर बख्त ने दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए तुर्श लहजे में कहा। बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें यावर बख्त, बहुत पछताना पड़ेगा। महमूद बेग मुट्ठी बींच कर गड़ाता हुआ वहां से चला गया। यावर बख्त पानी का गिलास थामे खिड़की के पास जा खड़े हुए। कई लम्हे तो उन्हें अपना तनफ्फुस बहाल करने में लग गए। बिल्डिंग से निकलकर लंबे लंबे डग भरता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ता महमूद बेग उनकी निगाहों के सामने था। वो इस पर निगाह किए बहुत देर तक सोचते रहे थे। यावर बख्त की सियासत में वाबस्तगियां थी तो वो मोतबर हल्के थे। उनका नाम बाइज्जत तौर पर जाना पहचाना जाता था, मगर महमूद बेग ना तो खानदानी सनतकार था, ना ही उसकी अहलियत रखता था, मगर सनती हलकों में अचानक नमूदार होना और बावसूख लोगों से ताल्लुकात रखना खदशात को जन्म देता था। यावर बख्त बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि महमूद बेग के पीछे कुछ बदनाम जमाना लोगों का हाथ है, जो मंजर पर उसे रख कर पसे मंजर में रहकर उसकी डोर हिलाते थे। यावर बख्त उस हलके को जिससे महमूद बेग का ताल्लुक है उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। इन शर पसंद लोगों से जमीनों के कुछ मामले में तनाजे चल रहे थे। उनकी कुछ खानदानी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। मामला गंभीर और पेचीदा था। यावर बख्त की अगर सियासी हलकों तक रसाई ना होती तो अब तक उन्हें बेहद नुकसान उठाना पड़ता। खैर, कच्ची गोलियां तो उन्होंने भी नहीं खेली थी। ताल्लुकात को किस तरह और कहां इस्तेमाल करना था उन्हें खूब आता था। उनकी ज़ेरक निगाहों से मुखालिफिन का कोई भी वार मख्फी ना था। महमूद बेग की आमद ने वैसे ही उन्हें खबरदार कर दिया था। महफिल में मुलाकात होना मजबूरी थी, मगर महमूद बेग जैसे लोगों को वो अपने सामने एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो जमीनों के तनाज़ों को हल करने के करीब थे। इस बार उन्होंने जिन लोगों पर तकिया किया था वो पिछलों से कहीं ज्यादा जोर आवर थे। यही वजह थी कि महमूद बेग शराकतदारी की आड़ में बिलवास्ता उनसे मामला तय करने आ गया था। उन्हें इस मामले को किस नहज पर लेकर चलना था वो तय कर चुके थे। महमूद बेग जैसे लोगों से निमटना उन्हें खूब अच्छी तरह आता था। सुरमई पत्थरों से मुज़य्यन सड़क के दोनों इतराफ सीढ़ियां थी, जिनके इतराफ में हफाजती बंद थे, जिनकी फसीलों के बलाई सिरे पर सफेद हस्पानवी तर्ज की रवायती ग्रिलें मौजूद थी। इस सुरमई सीढ़ियों से उतरते ही ताहद्दे निगाह नीलाहट ही नीलाहट थी। समंदर एक आबनाए की सूरत में शहर में फैला हुआ था। आबनाए के दोनों सिरों पर ओग्लोडो और अरगुल नामी दो सरसब्ज पहाड़ियां खड़ी थी। इन पहाड़ों के दरमियान में सांता क्लारा का खूबसूरत जजीरा दिखाई दे रहा था, जिसकी छोटी बंदरगाह में मछेरों की कश्तियां डोल रही थी। यह सांस बातस्पान के ऊंचा बीच का नजारा था और बीच के इतराफ में ऊंची ऊंची कुछ जदीद तर्ज की कदीम तर्ज की खूबसूरत इमारतें खड़ी थी। उसकी निगाहों के सामने गहरा नैल्को समंदर ताहद्दे निगाह फैला हुआ था, जिसका पानी शीशे की तरह शफाफ था, चमकता हुआ था। लहरें साहिल के किनारे पर माथा टेक कर वापस चली जाती। वो एक शानदार कदामत महल नुमा होटल था, जो ऊंचा बीच की जानिब रुख किए खड़ा साहिल पर मौजूद लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। इस महल नुमा होटल की निचली मंजिल का कॉरिडोर समंदर की दम तोड़ती लहरों का नजारा करता था, तो बलाई मंजिल की गैलरी सांता क्लारा जजीरे का हसीन मंजर दिखाती थी।
وہ وہیں بیٹھا تھا۔ ہور شتارڈی شفا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہور شتارڈی شفا ناریل کے دودھ اور بادام سے بنایا گیا سفید رنگ کا ٹھنڈا مشروب ہے جو عموماً موسم گرما کے موسم میں ہسپانیہ میں شوق سے پیا جاتا تھا۔ اینا پاؤل کنارے کمرشل اشتہار کی شوٹنگ میں مصروف تھی۔ پیڈور وہیں بیٹھا اینا پول کی شوٹنگ کے اختتام پذیر ہونے کا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس کی شوٹنگ مکمل ہوئی، پیڈور سے اپنے ہمراہ لیے اسے شاندار ہوٹل کی گیلری میں لے آیا۔ ان کی ملاقات کے لیے سیٹ ریزرویشن وہیں کرائی گئی تھی۔ اس کا قیمتی وقت اینا پاؤل کے انتظار میں برباد ہو رہا تھا اور وہ سخت کوفت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ کنچا بیچ کا نظارہ بے پناہ حسن اور رنگینیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا، مگر اس کے باوجود یہ رنگینیاں اسے متاثر کرنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ گزشتہ 20 منٹ میں وہ کوئی 5 بار اپنی کلائی میں بندھی رولیکس کا دیدار کر چکا تھا۔ متعین کردہ وقت سے پورے 40 منٹ اوپر گزر چکے تھے۔ بلا شبہ اینا پاؤل نے اسے بے حد خوار کیا تھا۔ اگر ہیڈ آفس سے اینا پاؤل کو ہی کمپنی ایمبیسڈر بنانے کے لیے دباؤ نہ ہوتا تو اینا پاؤل کے بے پناہ مصروفیت کو دیکھتے ہوئے اسے ایمبیسڈر بننے کی پیشکش نہ کرتا۔ اس معاملے میں وہ با اختیار تھا اور با اختیار ہونا اسے سخت ناپسند تھا۔ با اختیاری اس کے مزاج پر بجلی کی صورت ٹوٹتی تھی۔ 10 منٹ مزید سرکنے کے بعد اسے پیڈور اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اینا پاؤل اس کے ہمراہ تھی۔ کچھ دیر قبل وہ سوئمنگ کاسٹیوم میں ملبوس شوٹنگ میں مصروف تھی۔ اس کے ارد گرد ایک جھگمگتا اکٹھا تھا جو اس کے ہوش ربا حسن سے اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس منظر کو 2-3 بار دیکھا تھا اور ہر بار دیکھنے پر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہو جاتے تھے۔ اینا پاؤل نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ اب سیاہ رنگ کے چست گاؤن میں ملبوس تھی۔ بیک لیس سلیو لیس گلے کے نہایت گہرے کٹاؤ والا ریشمی خوبصورت گاؤن اس نے اپنے سنہری بالوں کا جوڑا باندھ رکھا تھا۔ اینا پول نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ اب سیاہ رنگ کے چست گاؤن میں ملبوس تھی۔ بیک لیس سلیو لیس گلے کے نہایت گہرے کٹاؤ والا ریشمی خوبصورت گاؤن اس نے اپنے سنہری بالوں کا جوڑا باندھ رکھا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں کاجل کی ترش لکیریں کھینچی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے نیلے سمندر کو سیاہ کوزے میں بند کر دیا ہو۔ آبرو کمان کی طرح اٹھی ہوئی اور لبوں پر لال دہکتی ہوئی سرخی تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دہکتا ہوا تھا۔ کم از کم اسے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یوں چل رہی تھی جیسے ٹھہرے ہوئے پانی پر چل رہی ہو۔ اس کے قدم اٹھانے سے اس کا لچکدار گاؤن جھوم جاتا تھا اور وہ کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ وہ اپنی نشست سے احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اینا پول اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ سینور، اس نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہتے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ اینا پاؤل کے بیٹھتے ہی پیڈور اور اس نے بھی اپنی نشستیں سنبھال لی۔ ان تینوں کے درمیان باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا۔ کانٹریکٹ کے پیپر جو کمپنی اور اینا پاؤل دونوں کی باہمی رضامندی سے بنے تھے، اس کے تمام مندرجات پر حتمی اور تفصیلی بات چیت طے پاتی چلی گئی۔ اینا پاؤل نے بے شک بے حد انتظار کرایا تھا، مگر وہ ہر معاملے میں بھرپور تعاون کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اینا پاؤل کا پیشہ ورانہ انداز مہارت متاثر کن لگا تھا۔ کانٹریکٹ پیپر پر دستخط ہونے کے بعد پیڈور ان دستاویزات کو لیگل ایڈوائزر تک پہنچانے کی ذمہ داری لے کر جا چکا تھا۔ آپ فرانس میں منعقد ہونے والے سالانہ شو کے دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ریلیز کریں گے جس میں آپ ہمارے برانڈ کے میک اپ کا سامان استعمال کریں گی۔ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جیسے ہی آپ فرانس سے واپس لوٹیں گی، ہماری کمپنی آپ کے اعزاز میں ایک شاندار عشائیہ دے گی جس میں مشہور فلم سٹار خوبرو ماڈل اینا پاؤل کو کمپنی کے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر متعارف کرایا جائے گا۔ وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے لاہے عمل سمجھا رہا تھا۔ اینا پاؤل کی قاتلانہ آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں چھپی ذہانت کی موطرف دکھائی دے رہی تھی۔
معاملات طے پا گئے، اینا پاؤل اس کی ذہانت اور پروفیشنلزم کی تعریف کر کے روانہ ہو گئی۔ اینا کے جانے کے بعد اس نے ساحل سمندر پر ایک نگاہ دوڑائی۔ 5 اسٹار ہوٹل بے شک سنہری روشنیوں میں نہا چکا تھا، مگر بیچ پر نیلگوں اندھیرا اپنے پر پھیلانے کو تھا۔ دن بھر نرم گرم ریت پر لیٹے سیاح اب کوچا بیچ کو الوداع کہہ رہے تھے۔ وہ بھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈال کر اس محل نما ہوٹل سے نکل کر باہر سڑک پر آ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا، کچھ فاصلے سے آتے شور نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ کھلنڈرے ہسپانوی نوجوان تھے جو ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے۔ اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اولے اولے، وہ اس لڑکی کو چھیڑتے اور مرحبا مرحبا کی گردان کیے جاتے۔ وہ لڑکی غصے سے کبھی انہیں بیگ کا سہارا لے کر پیچھے دھکیلتی تو کبھی بے بس ہو کر برا بھلا کہنے لگتی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اس چھیڑ چھاڑ کو دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی فٹ پاتھ کے جس حصے میں کھڑی تھی، وہاں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ کافی کم تھا، جس کا فائدہ وہ کھلنڈرے نوجوان اٹھا رہے تھے۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ یہ ملک، یہ لوگ اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ خود بھی ہسپانیہ میں اجنبی تھا۔ اسے اس لڑکی کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہا۔ لڑکی کی بے بسی محسوس کر کے وہ مزید شہ پا گئے تھے۔ ان کی شیرخوانی مزید بڑھ گئی۔ ان میں سے ایک نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے بلند آواز میں چیخ مار کر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے حد سہمی ہوئی اور خوف زدہ تھی۔ اس لڑکی کی بے بسی اور خوف نے اسے ماضی میں لاپٹخا۔ اس رات اس نے ایسی ہی خوف زدہ چیخیں سنی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ تو کیا وہ آج کی رات بھی کچھ نہیں کر سکے گا؟ اس کے دفاع کی رگیں پھول گئی۔ تیش کے عالم میں مٹھی بھینچ لی۔ اسی اثناء میں ان کھلنڈرے نوجوانوں نے پھر کوئی نازیبا حرکت کی۔ وہ لڑکی ایک بار پھر چلائی تھی۔ اس کے لیے اب رکنا مشکل تھا۔ وہ مٹھی بھینچے غصے سے گڑاتا ہوا ان نوجوانوں کی جانب بڑھا۔ وہ بھول چکا تھا یہ ملک اس کے لیے اجنبی ہے، یہ لوگ اس کے لیے اجنبی ہیں، وہ لڑکی اس کے لیے اجنبی ہے، وہ خود ان سب کے لیے اجنبی ہے۔ اس کی اگر شناسائی تھی تو صرف اس کی بے بسی سے، درد سے، جو اس لڑکی کی چیخو پکار میں اس نے محسوس کی تھی۔ وہ نوجوان ڈھیٹ بنے اسے جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ واضح تھا کہ وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہو رہے تھے، مگر اس نے جارحانہ انداز میں ایک زوردار مکہ ان میں سے ایک نوجوان کے منہ پر رسید کیا تو باقی دونوں بھی گھبرا کر اپنے زخمی ساتھی کو گھسیٹتے ہوئے بھاگ گئے۔ وہ انہیں کچھ دیر تک دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر ان کے واپس نہ لوٹنے کا یقین کر کے واپس پلٹنے لگا۔ گراسیا، شکریہ سینور، اس لڑکی نے رندی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ سبز لانگ سکرٹ میں ملبوس نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ اس کے بھورے بال پونی کی صورت بندھے ہوئے تھے اور ان نیلی آنکھوں میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ آج کے دن اس نے دوسری بار نیلی آنکھوں کا نظارہ کیا تھا۔ میرا نام ماریانا ہے، وہ اسے خاموش نگاہوں سے تکتا پا کر گھبرا کر بولی۔ میں ارسل ہوں۔ وہ فارمیلٹی کے طور پر اپنا تعارف کرا کر پلٹ گیا۔ چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ دھماکے کی صورت ایک خیال اس کے ذہن میں گوندا۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ کھڑے کھڑے اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی ہنوز وہیں کھڑی تھی، سخت و جامد، سنگ مرمر کے بت کی طرح۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس لڑکی کی جانب بڑھا اور اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ وہ گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اڑنے لگی۔ ماریانا، اس نے گمبھیر لہجے میں اسے پکارا، میرے ساتھ چلو۔